بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 26 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نواقض وضو کا بیان، حصہ چہارم۔ نواقض وضو کا بیان، حصہ چہارم۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر نواقضات وضو کی کچھ تفصیل پڑھی تھی، جس کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نواقضات وضو کل 8 بیان فرمائے ہیں، یعنی ایسی چیزیں، ایسے اسباب جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ 8 ہیں۔ نمبر 1، خروج نجاست۔ نمبر 2، منہ بھر کے قے کا آنا۔ نمبر 3، نیند۔ نمبر 4، بے ہوشی۔ نمبر 5، جنون یعنی عقل کا زائل ہونا۔ نمبر 6، سکر یعنی بے ہوشی کا طاری ہونا۔ آج ہم پڑھیں گے نمبر 7 اور نمبر 8 کی تفصیل، یعنی نماز کے اندر قہقہہ لگانا نواقضات وضو میں سے ایک ناقض ہے، اور نمبر 8 مباشرت فاحشہ کا ہونا، یہ بھی نواقضات وضو میں سے 8واں ناقض ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تو پڑھیں گے قہقہہ کی تفصیل۔ تو نواقضات وضو میں سے ایک ناقض ہے قہقہہ لگا کر نماز میں ہنسنا، اگرچہ وہ سلام پھیرتے وقت ہی کیوں نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نماز رکوع سجدے والی ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ نماز رکوع سجدے والی ہو، یعنی نماز جنازہ نہ ہو۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا۔ خبردار، جو شخص تم میں سے قہقہہ لگا کر ہنسے، اسے چاہیے کہ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے۔ وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے۔ اب سمجھیے گا کہ قہقہہ ناقض وضو کیوں ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قہقہہ لگانا یہ ناقض وضو نہ ہو، کیونکہ قہقہہ لگانے سے کوئی ناپاک چیز وجود میں نہیں آتی، کوئی ناپاک چیز خارج نہیں ہوتی، اسی لیے دیگر ائمہ قہقہہ کے ناقض ہونے کے قائل نہیں ہیں، مگر احناف نے مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہہ سے وضو اور نماز کے اعادے کا حکم دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قہقہہ لگانا نماز کے اندر وضو کے لیے بھی ناقص ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ باقی اب رہی یہ بات کہ قہقہہ لگانا اس کے ناقض وضو ہونے کی کیا وجہ ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اصل میں قہقہہ کا ناقض وضو ہونا یہ زجرن اور توبیخن ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہو کر قہقہہ لگایا، بے ادبی کی ہے، لہذا اس وجہ سے زجرن اور توبیخن اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ اپنے وضو کا اعادہ کرے گا، اپنا وضو دوبارہ کرے گا۔ تو قہقہہ لگانا یہ ناقض وضو ہے۔ لیکن یہ سمجھیے گا
کہ کہکا کی تعریف کیا ہے، تو فقہا نے کہکا کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کہکا سے مراد بالغ اور بیدار آدمی کا زور سے ہنسنا، بالغ اور بیدار آدمی کا زور سے ہنسنا۔ سو اگر وہ نابالغ ہے یا سویا ہوا شخص زور سے ہنسا تو اس سے وضو نہ ٹوٹے گا، کیونکہ نابالغ اور سویا ہوا شخص وہ اہل عقوبت میں سے نہیں ہے، نابالغ اور سویا ہوا شخص اہل عقوبت میں سے نہیں ہے، تو اس لیے نابالغ اور سویا ہوا شخص اس سے خارج ہیں۔ نابالغ کا ہنسنا یعنی کہکا لگانا اور سوئے ہوئے شخص کا کہکا لگا کر ہنسنا، اس سے نقض وضو لازم نہیں آتا۔ البتہ کہکا لگانا چونکہ از قبیل کلام ہے، اس لیے ان کی نماز کہکا کی وجہ سے فاسد ضرور ہو جائے گی، وضو تو نہ ٹوٹے گا لیکن نماز فاسد ضرور ہو جائے گی۔ تعریفات: کہکا ایسی ہنسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کو خود بھی سنائی دے اور پاس والا بھی اس کو سنے، خواہ دانت ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ اور کہکا صلاۃ اور وضو دونوں کے لیے ناقض ہے، کہکا صلاۃ اور وضو دونوں کے لیے ناقض ہے۔ نمبر 2، ضحک ایسی ہنسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کو خود تو سنائی دے مگر ساتھ والے کو سنائی نہ دے۔ ضحک کا حکم یہ ہے کہ ضحک مبطل صلاۃ تو ہے مگر ناقض وضو نہیں ہے، نمبر 3 ہے تبسم ایسی ہنسی کو کہتے ہیں جو نہ خود ہی اپنے کو سنائی دے اور نہ پاس والے کو سنائی دے۔ تبسم یعنی مسکرانا، تو تبسم نہ تو مبطل صلاۃ ہے اور نہ ہی ناقض وضو ہے، یہ تھی تفصیل کہکا لگانے کی، نماز کے اندر آواز سے ہنسنا۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں ناقض مباشرت فاحشہ کی طرف۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نواقضات وضو میں 8واں ناقض مباشرت فاحشہ کو بیان کیا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مباشرت فاحشہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی شرم گاہوں کا ملنا بغیر کسی آڑ کے، مرد اور عورت کی شرم گاہوں کا ملنا بغیر کسی آڑ کے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خروج مزی کے بغیر مباشرت ناقض وضو نہیں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خروج مزی کے بغیر مباشرت ناقض وضو نہیں ہے، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ سبب کا مسبب قائم مقام ہونا وہاں ہوتا ہے جہاں بلا حرج مسبب پر مطلع ہونا ممکن نہ ہو، یعنی سبب کا مسبب کے قائم مقام ہونا وہاں ہوتا ہے جہاں بلا حرج مسبب پر مطلع ہونا ممکن نہ ہو، یہاں تو حقیقت حال پر مطلع ہونا ممکن اور آسان ہے، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خروج صرف شرم گاہوں کا آپس میں ملنا خروج مزی کے بغیر یہ ناقض وضو نہیں ہے، جبکہ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ مباشرت فاحشہ غالباً خروج مزی سے خالی نہیں ہوتا، مباشرت فاحشہ کا ہونا غالباً عموماً خروج مزی سے خالی نہیں ہوتا، اور ضابطہ ہے الغالب کالمتحقق کہ غالب وہ متحقق کی طرح ہوتا ہے، ثابت کی طرح ہوتا ہے،
ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتا ہے، اور عبادات میں احتیاطاً سبب کو مسبب کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، اس لیے مباشرت فاحشہ کو بھی مسبب کا قائم مقام قرار دیا جائے گا، اور مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو قرار دیا جائے گا۔ لیکن مفتہ بھی قول امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ یہ تھی تفصیل نواقضات وضو میں سے ان 8 نواقضات کی جس کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اثباتاً بیان کیا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے نفیاً بیان کیا ہے، جس کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نفیاً بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کیڑے کا زخم سے نکلنا۔ کیڑے کا زخم سے نکلنا، اس سے نقض وضو لازم نہیں آتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 2 عضو تناسل کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور مس امرا یعنی عورت کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک ہے بلغم، یعنی بلغم کی قے کرنا۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو لازم نہیں آتا۔ اور ایک ہے ایسی قے کرنا جو خون اور تھوک پر مشتمل ہو، لیکن اس میں تھوک غالب ہو، تو اس صورت میں بھی نقض وضو لازم نہیں آتا۔ تو یہ ہیں وہ اسباب و عوارض، وہ اسباب جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو متوضی کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور اس پر نئے سرے سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 8 نواقضات بیان فرمائے ہیں، 8 جن کو اثباتاً بیان فرمایا ہے، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو نفیاً بیان فرمایا ہے، یعنی ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی تفصیل۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے قہقہ لگانے سے، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے مباشرت فاحشہ سے۔ ان دونوں کی تفصیل اور ان کے احکامات اور ان کی صورتیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تعریف پڑھی قہقہے کی، ضحک کی، تبسم کی، اور ان کے احکامات کو پڑھا، اور مباشرت فاحشہ اور اس کی صورتیں اور اس کا اختلاف، اور اس میں مفتہ بھی قول کون سا ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو پڑھ کر اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔